السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جس میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو انتخاب ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت تھوڑا ٹائم دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ کل 4 بجے تک جو ہے ان کا دوبارہ انتخاب ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر اسلام آباد سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے جو پرویز الہی صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جناب ہمارے زیادہ تر ممبرز کچھ حج پہ گئے ہوئے ہیں، کچھ ویسے باہر گئے ہوئے ہیں، اور یقیناً اسی حوالے سے پی ایم ایل این اور دیگر پارٹیز کے بھی لوگ ملک سے باہر ہیں، زیادہ تر حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور اس میں پلی یہ لی جا رہی ہے کہ یہ ایک تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا ہے 5 جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس پر بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو کہ پی ٹی آئی کی ایک ڈیمانڈ ہے، لیکن اس فیصلے کو کرنے میں بہت جلدی کر دی لاہور ہائی کورٹ نے، اور الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن نہیں دے رہے کہ فوری طور پر وہ 5 سیٹیں، تو اس وقت 25 سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں موجود نہیں ہیں۔ 17 جولائی کو الیکشن ہے 20 نشستوں پر۔ پرویز الہی صاحب کی پلی یہ ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ نیا انتخاب چیف منسٹر کا جو ہے وہ 17 جولائی کے بعد ہو، اور اسی حوالے سے وہ سٹے لینے کے لیے سپریم کورٹ بھی پی ٹی آئی نے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ پنجاب میں آئینی اور قانونی بحران موجود ہے، لیکن اس فیصلے کے بعد شاید یہ آئینی اور قانونی بحران ختم نہیں ہوا، اور اس پر مزید بھی معاملات شاید بگڑ سکتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ دوسری جانب ملک کی معاشی صورتحال پر بھی بات کریں گے۔ بجٹ آ گیا ہوا ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی شاید اینڈ جولائی تک بھی ان سے مذاکرات نہ ہو سکیں، معاملہ طے نہ پائے جا سکیں، اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ اگست تک چلا جائے گا، اور اگر یہی صورتحال رہی تو یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ بجٹ جو اس وقت پیش ہوا ہے یہ آئی ایم ایف کے ایما پر ہوا ہے، اور اگر اس میں آئی ایم ایف نے اس میں بھی کوئی کویسچنز ریز کر دیے کہ جناب یہ بجٹ تو کمپلیٹلی ہمارے اور آپ کے ایگریمنٹ کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ تو پھر ایک اور منی بجٹ آئے گا۔ اور دوسری جانب آئی ایم ایف کی طرف سے پہلے ہی ایک چیز سامنے آ چکی ہوئی ہے، نیب قوانین کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی ہیں اس پر بھی سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے آئی ایم ایف نے، کیونکہ ڈیفینیٹلی منی لانڈرنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، جس میں اگر آپ نے پیسہ یہاں سے باہر بھیجا ہے تو اس پر ان کا اگر آپ ایم ایل اے جس کو میوچل لیگل اسسٹنس کہتے ہیں اس سے اگر آپ کوئی انفارمیشن باہر سے منگواتے ہیں تو وہ بھی اب ایڈمیسیبل نہیں رہے گی۔ بینامی اکاؤنٹس کے حوالے سے بھی تبدیلی کر دی ہے، وہ سب کو معلوم ہے جو نیب میں قوانین میں ترامیم آئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ناظرین ایک بڑا کیس جو اس وقت کی موجودہ حکومت جس پر وہ بات بھی کر رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ زیادتی ہوئی ہے پاکستانی نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ، وہ وہی کیس تھا کہ جو ملک ریاض المعروف بحریہ ٹاؤن کے بہت بڑے بزنس ٹائکون، ان کی کچھ سیٹلمنٹ تھی پراپرٹی کی، جو کہ پیسہ پاکستان کی حکومت کے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن کیا وجہ ہوئی تھی اس وقت کہ وہ پیسہ جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا بحریہ ٹاؤن کا، اس فائن میں وہ پیسے ایڈجسٹ کروا دیے گئے، تو جو لائبلٹی ملک ریاض صاحب کے اوپر بنتی تھی یا بحریہ ٹاؤن کے اوپر بنتی تھی، وہ اس نیشنل ایکسچیکر میں پیسے آنے کے بجائے وہ وہاں پہ جمع کروا دیے گئے۔ تو یہ ایک ریلیف جو دیا گیا اس پر بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں یہ آج بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر آج ایک اسپیشل کمیٹی، کیبنٹ کی کمیٹی، اس پر اس نے آج اجلاس کیا ہے، اور اس کمیٹی کے جو سبجیکٹ تھا وہ تھا میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی in regard to accounts freezing orders and repatriation of funds to Pakistan in Mr. Ahmed Ali Riaz and family and Messrs بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ سبجیکٹ تھا اس میٹنگ کا آج، جو کہ کیبنٹ سیکریٹریٹ سے جاری کیا گیا،
اور میٹنگ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو انویٹیشن تھا، میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی ریگارڈنگ اکاؤنٹس فریزنگ آرڈرز اینڈ ریپیٹریشن آف فنڈز ٹو پاکستان اینڈ مسٹر احمد علی ریاض اینڈ فیملی اینڈ میسز بیریا ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ انڈر دا چیئرمینشپ آف منسٹر فار ڈیفنس. یہ منسٹر آف ڈیفنس کے نیچے یہ کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ کا اجلاس ہوا آج، اور 30 جون کو ہوا، اور اس کا ٹائم تھا 2 بجے کمیٹی روم نمبر 5 پارلیمنٹ ہاؤس میں. اور اس کے اندر منسٹر فار ڈیفنس، منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، منسٹر فار انٹیریئر، منسٹر فار کمیونیکیشن، اور اسپیشل انویٹیشن تھا منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز، منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم، ایڈوائزر ٹو پی ایم آن کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان، اٹارنی جنرل فار پاکستان اور ہز ریپرزینٹیٹیو، آڈیٹر جنرل، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری فارن افیئرز اور دیگر. اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان گزشتہ حکومت پر آ چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو لیٹر آف کریڈٹس جن کو ایل سیز کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز دونوں پریشان ہیں، کیونکہ نہ ایل سیز آنر ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے کسی بینک کی ایل سی آنر نہیں ہوگی انٹل انلیس آپ کسی فورن بینک کی گارنٹی اس کے ساتھ لگائیں. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شام الحق صاحب، جانی پہچانی شخصیت، کوئی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے سینئر اینالسٹ ہیں پبلک ٹی وی کے. احسان صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا ٹائم میں نے آج اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ ایشوز ایسے تھے جن پہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے بات کروں. سب سے پہلے تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اتنی پریشان کیوں ہے کہ اس فیصلے سے؟ بڑا انٹرسٹنگ. پہلے تو جو معاملات لگ رہے تھے ایسے لگ رہے تھے کہ شاید جیسے ڈھول بجائیں گے، اور بزدار صاحب کے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہے تھے کہ آئی ایم بیک آئی ایم بیک. ڈھول تو ضمیر بجائے گئے اور ایک دم ہی مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی، اور جب 8 صفحات کا فیصلہ فائنلی آیا اس کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے. اور فوراً آپ نے دیکھا فواد چوہدری صاحب جو بڑے خوش تھے، اور راجہ بشارت صاحب وہ کہہ رہے تھے بڑی ہماری آئینی اور اخلاقی فتح ہو گئی ہے، جو ان کے پنجاب میں وزیر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کوٹے میں پنڈی سے الیکشن جیتے. اب سوال یہ ہے کہ جی جتنی جلدی پی ٹی آئی نے کہی تھی کہ جی جلد سے جلد فیصلہ آنا چاہیے، تو انہوں نے جلد سے جلد فیصلہ دیا. 5-1 کا فیصلہ. ایک جو جسٹس بھٹی صاحب نے انہوں نے سرے سے ڈس ایگری کیا، انہوں نے کہا جی ان کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ کالعدم ان کے الیکشن کو ہونا چاہیے. باقی 4 نے کہا نہیں بھئی وہ تو 25 ارکان کو نکالیں جو منرف ہیں، اس کے بعد کل جیسے سب ڈیٹیل پتہ ہے لوگوں کو کہ جی الیکشن ہو، اور جس کو الیکشن میں جس کی زیادہ ووٹس ہوں وہ جیت جائے گا، وہ بن جائے گا. پھر اگلے دن ہی آپ نے دیکھا انہوں نے کہا ان کی برداری بھی ہو جانی چاہیے. یہاں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا جلد بازی کی گئی ہے. عدالت کے فیصلوں کو ہم اب ایک رسپیکٹ میں رہتے ہوئے کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں. بھئی ایسی کیا جلدی ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں 4 بجے اجلاس ہو اور الیکشن ہو، اور اس کے بعد اگلے دن ہی گورنر صاحب ان سے حلف لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ شاید اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ میں جانے کا، وہ اس میں شاید ان کو ریلیف ملنے کی توقع ہو سکتی ہے کہ بھی ایسی جلدی بھی کیا ہے. پھر انہوں نے جو اپیل لیا ہے کہ جی ہمارے 10 کے قریب بندے جن میں پی ایم ایل کیو کے بھی ہیں جو حج پہ گئے وہ آنے چاہیے، اور پھر یہ کہ جی یہ 17 جولائی کے الیکشن کے بعد ہونا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے. وہ دیکھیں نا جو بار بار بات کر رہے ہیں، جو پہلے دن سے ہی ان کی جو بیانیہ بک گیا پی ایم ایل این کا، جس پہ آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا بغیر دباؤ میں ہم فیصلہ کریں گے. انہوں نے وہی کیا کہ بھی ٹھیک ہے منرف ارکان کو نکال کے جس کے نمبرز ہیں ان کو بنا دیں گے، وہ بن جائے چیف منسٹر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے 9 بندے جو ہیں نا اب زیادہ ہیں. وہ فگر جو ہے 177 کا آ رہا ہے، ادھر سے 168 سے اوپر نہیں جا رہے ان کے نمبر. تو بظاہر تو لگتا ہے کہ آسانی کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے اپنے تاڑر صاحب ہیں وہ جو اس بات کر رہے ہیں کہ جی کل جو ہنگامہ ہرائی ہو سکتی ہے، اس کو روکنے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، یہ اگر ایسی بات ہوئی تو ہم جائیں گے عدالت میں، توہین عدالت کے معاملے میں دیکھیں گے کہ کون یہ کر رہا ہے. میرا نہیں خیال اب تو پوری ایڈمنسٹریشن وہاں تبدیل ہو چکی ہے. بڑے کانفیڈنٹ ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے بھی آج ذکر کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اسٹے لیں گے اس آرڈر پہ، اور ہم چاہیں گے کہ یہ انتخابات جو ہیں، یہ جو انتخاب ہے چیف منسٹر کا، یہ کم از کم 17 جولائی سے کے بعد ہو. اور ساتھ وہ یہ پلی بھی لے رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ جی فوری طور پر جو 5 نشستیں ہیں ریزرو سیٹس وہ کیوں نہیں اناؤنس کر رہا. میرا خیال ہے ضمیر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، اس میں وزن بھی ہے. یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، جب آپ منرف ارکان کے جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا 5 سیٹیں ان کی مل گئی ہیں، الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری کر رہا؟ انہیں کرنا چاہیے.
تو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ تو بڑا واضح طور پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن, بلکہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب ان کے ساتھی تو کہتے رہے ہیں کہ جس کو ڈیزالو کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن کو, یہ پارٹیزن شپ شو کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ سپریم کورٹ ضمیر ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہے, جو میرا اندازہ ہے کہ بھی یہ نوٹیفیکیشن کیوں رکا ہوا ہے. وہ نوٹیفیکیشن اس لیے رکا ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا 3-4 بندوں کا فرق رہ جائے گا. وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3-4 بندے وہ لے لیں گے. شرک پوری کا گروپ جو ہے نا, شام صاحب آپ نے بالکل یہ بڑی دلچسپ بات کی کہ 3-4 بندوں کا فرق رہ جائے گا, لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ایم ایل این سے لوگ کافی ناراض ہو گئے ہیں پنجاب میں, جو ان کی پارلیمنٹ میں, پنجاب پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کہ جو منحرف ارکان کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ مل گئے ہیں. یہ تو اس کا بھی تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے. وہ تو ایسی ڈائیکاٹمی ہے کہ جو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی بھئی نارمل حالات میں تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کی پوزیشن کو اتنی خراب ہے. یہ سینٹرل پنجاب کی آپ کو پتہ ہے پارٹی ہے, لاہور سے لے کر تک 137 134 کے قریب ایم این ایز کی سیٹیں ہیں. اسی کی بنیاد پہ ہمیشہ پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, چیف منسٹر بھی بنتا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہوگی ہے کہ عمران کا بیانیہ بہرحال یہ بکا. مریم صاحبہ کا اگلے دن بیان بھی تھا, خبر چھپی تھی کہ جی یہ عمران کا بیانیہ ہم توڑنے میں کامیاب نہیں, اس کو کچھ توڑنے کا رنگ طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. اور وہ اسٹریٹجک میڈیا, ابھی دیکھیں جتنے زمین سروے آ رہے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, جس کو بھی ووٹ دینا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اب یہ لوگ مان بھی رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کہتے ہیں ڈیلیور نہیں کیا, 4 سالوں میں ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی, لیکن جس انداز سے ان کی چھٹی کی گئی, لوگ ان کے وہ کہتے ہیں حق میں چلے گئے. تو میرا خیال ہے یہ وہی ارکان, منحرف ارکان جو ہے نا, جن کو آپ نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ دیا, ان کے اندر بھی بہت ریزنٹمنٹ ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی. کیوں مطلب تو اس کا ریئیکشن تو پھر اسمبلی میں نکل سکتا ہے نا, نکل سکتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کو لے کے نہیں جائیں گے نا, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری لگاتے ہیں ایم پی ایس کی اور ایم این ایس کی, آپ بندے نکال کے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, بندے ڈھو کے جائیں اور ووٹ ڈلوائیں. اور تعلق واسطہ دوستی یاری تو ہے نا آپس میں, ظاہری بات ہے پی ایم ایل این کے ایک ہی ہیں سب, تو وہ یقیناً بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. لیکن آپ کو ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید اتنا کوئی بڑا ریلیف سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو نہیں ملے. خیال پی ٹی آئی اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کہہ دے گی کہ ادر دین 5 سیٹس ریزرو سیٹس, اس کا ہو سکتا ہے. وہ پھر ان کے لیے ایک ٹائی پڑ جائے گی, مشکل ہو جائے گی کیسے کرنا ہے کہ نہیں. لیکن اسٹیٹ میں وہ بھی کل ہی اگر کریں گے تو پھر ہے نا, کیونکہ الیکشن تو کل ہے. دیکھیں وہ اب جو اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے رکھا جائے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے, وہ اس میں اس لیے دیا ہے کہ اپیل میں جائیں گے اور یہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے گا سپریم کورٹ کا نقطہ نظر جاننے کے لیے. لیکن اوور آل ضمیر ملک کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اس سٹیج پہ کوئی ایسا بڑا کام کر دیں. کیونکہ دیکھیں نا, اگر حمزہ نہیں رہتے تو اس کا ڈیفینیٹلی اثر سینٹر پہ بھی پڑتا ہے. یہ 12 کروڑ کے صوبے کا مسئلہ ہوگا. صرف اور صرف چیف منسٹر نہیں ہے, وہ وزیر اعظم کے صاحبزادے بھی ہیں. بالکل, چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. لیکن اب ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اکنامک صورتحال جو بن رہی ہے, اور آئی ایم ایف کی طرف سے ابھی تک کسی بھی قسم کا گرین سگنل نہیں آیا کہ اب وہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اسٹاف لیول ایگریمنٹ کب ہوگا, اور اس طرح کیا منی بجٹ آئیں گے, ایک نہیں ایک سے زیادہ آئیں گے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام الحق صاحب میرے ساتھ موجود, اور اب تھوڑا سا ذرا معیشت کا, جس طرح عمران خان صاحب معیشت کہتے ہیں, معیشت کی بجائے معیشت ان کی یاد آ رہی ہے. معیشت کا جائزہ لے لیتے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا, بہت ساری ٹویٹس بھی چل رہی تھیں, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا تھا, اور اطلاعات بھی ایسی آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی کوئی نیئر فیوچر میں میٹنگ شیڈیول نہیں ہو پا رہی. تو اس بجٹ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ اور پھر جس طرح انہوں نے ریز کر دیا ہے نیب کے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے بھی, تو ہم پھر should we be prepared for mini budgets, not only one کے, اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں امیر, جو میکسیمم کھینچ کے بجٹ کو 9.5 ٹریلین کا وہ کیپٹل آؤٹ لے ہے, اور 7.5 ٹریلین کے قریب جو ہے نا وہ ریونیو کو ٹارگٹ رکھا گیا, بہت بڑھا کے رکھا گیا. مقصد یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے کو کم سے کم کیا جائے. تو یہ بہت بڑی ڈیمانڈ مانے گی. اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا سپر ٹیکس بھی لگ گیا, پیٹرول میں لیوی 50 روپے کی, اگرچہ کہہ رہے ہیں فوری طور پہ نہیں لگے گی, لیکن لگانی ہے, پھر لگائیں گے. اب کیا چیز آئے گی؟ ان کی 2 بڑی شرائط تھی. ایک تو یہ تھے کہ جی ہم پیسہ آپ کو نہیں دیں گے, ایگزیکٹ بنتا ہے $1.85 بلین. 2 انہوں نے 6th اور 7th ریویو کو اکٹھا کر کے وہ کہتے ہیں دے دیں گے آپ کو, ڈبل ٹرانچ دے دیں گے. لیکن شرط یہ تھی کہ ایک تو ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد دیں گے, جو کہ کل دیکھا منظور ہو گیا. دوسرا یہ تھا ضمیر کہ 750 بلین روپیز وہ جو صوبوں کے پاس سرپلس بجٹ پڑا ہوا ہے, وہ سینٹر وہ کہتے ہیں سرنڈر کرے وہ, کیونکہ سینٹر کے مالی حالات بڑے خراب ہو گئے. ٹھیک ہے نا.
ابھی مرحلہ نہیں طے ہوا. لیکن جو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے, ہمیشہ آپ بھی کور کرتے رہے, ہم بھی کرتے رہیں گے, یہ میمورنڈم جو ہے اکنامک اور فائنینشیل, بالکل ایم ایف پی جب یہ آ جاتا ہے نا تو یہ ایک 80-90% بڑا واضح طور پہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی اب تھرو ہے, اب آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اب سوائے اس کے کہ کوئی امریکن کے ساتھ معاملات کس طرح جا رہے ہیں, 43% شیئرز امریکیوں کے ہیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں عام طور پہ, ٹھیک ہے جی, وہ ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی. لوگ کیوں کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیشہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے, اب سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی نہیں ہو رہا. تو میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے, کون سی مزید شرائط لگنے کی بات ہے. لیکن آئی ایم ایف کہتا ہے جی بیلٹ ٹائٹننگ آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو نان ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کو کٹ کرنا پڑے گا. شباشی صاحب نے ہمیشہ کی طرح 4 اپنے کیمپ آفس جو کھولنے ہیں, پتہ نہیں ظاہر ہے اس پہ بھی خرچہ ہوگا. اب یہ کس حد تک کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مجھے اقتصادی سے زیادہ یہ پولیٹیکل معاملہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اتنی زیادہ بھرپور شرائط ماننے کے بعد بھی یہ معاملہ کیوں رک نہیں رہا. تو ڈو یو اسٹل فیئر کہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ڈیلے ہو رہا ہے, دیکھیں جو چل رہی ہیں خبریں کہ ایک چیز تو ضمیر طے ہے نا کہ آئی ایم ایف کی یہ کلیئرنس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ $2.5 بلین کا جو ہمیں پیسہ دیا گیا چائنا کی طرف سے, $3 بلین جو ہے نا آیا ہمارا سعودی عرب کی طرف سے, $2 بلین $3 بلین تو انہوں نے پارک جو تھا انہوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا نا. ایڈیشنل 3 بلین کی بات, آئل فیسلٹی کیش پیسہ بھی وہ دینے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح سے $500 ملین قطر کا بھی ہے, اس طرح کچھ اور جگہوں. اس کا مطلب ہے کہ نوڈ از آلریڈی دیئر. آئی ایم ایف کی نوڈ کے بعد ضمیر انہوں نے ساری ورکنگ کر لی ہے کہ اس وقت ہمارے $9 بلین کے جو ریزروز ہیں یہ $15 بلین کے ہو جائیں گے اگلے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں. اور بنیاد یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کلیئرنس ہونے کے بعد پروگرام آگے جانے کے بعد فارن فنڈنگ جو رکی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی آگے. لیکن اب یہ کہ یہ میمورنڈم آنے کے بعد سائن کر کے بھیجنے کے بعد ابھی کیا مزید شرائط ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ابھی شرائط اور آئیں گی ان کی طرف سے. کس طرح کی آتی ہیں یہ $1 ملین. آرمی چیف صاحب آج قطر پہنچ گئے ہیں. قطر سے کیا ایل این جی فیسلٹی بھی مل جائے کیونکہ سعودی عرب سے بھی معذرت سے مطلب فائر فائٹنگ آرمی چیف ہی کر رہے ہیں. تو وہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ, میرے خیال ان کے لوگوں سے بھی ملیں گے امریکیوں کو بھی. لیکن قطر جانے کا مطلب لیکن نا یہ ضمیر یہ کیونکہ اس وقت ایل این جی اگر ہمیں نہیں ملتی تو ہمارے تو بجلی کا بحران بہت کرمنل نیگلیجنس ہوئی ہے پچھلی حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی ہے. یہ پی ایم ایل این کی حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی انہوں نے دیکھو نا فیصلے ہی نہیں کیے. اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بہت زیادہ ان کی اپنا ریٹس ہائی تھے, ہم نہیں کر سکتے تھے. بھئی پھر آپ نے کیا کوئی فائر فائٹنگ کی ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ایک طرف آپ کہتے ہیں شباشی صاحب ایک میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی سارے پاور پلانٹ چل پڑے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تو لوگوں نے کہا جی چلائیں نا. وہ کہتے ہیں بھئی فرنس آئل پیسہ چاہیے, کوئلے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا معذرت کے ساتھ, کوئلہ ان کا اتنا بھی اچھا نہیں ہے, وہ کوئلہ بھی آیا نہیں ہے تو افغانستان میں کوئلے کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے ڈبل ڈیبٹی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. اب ہمارے چیف جو گئے ہوئے ہیں اپنے تو اگر ایل این جی فیسلٹی ہمیں مل جاتی ہے تو یہ کم از کم جو ایل این جی پاورڈ جو گیس پاورڈ گیس فائرڈ پاور پلانٹس ہیں شاید وہ تو چل پڑے. لیکن جولائی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوفناک. لیکن شام صاحب ایک اور جو آج صورتحال دیکھنے میں سامنے آئی ہے وہ ہے کہ آپ کی ایل سیز ریجیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آپ کے جو ایکسپورٹر ہیں امپورٹر ہیں وہ اپنے بینک سے کہتے ہیں کہ یار $2,000-3,000 جمع کرا دو, میرا مال پڑا ہوا ہے پورٹ پر, میری ایکسپورٹس رکی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. مطلب ایک ٹاول انڈسٹری والا اگر کہہ رہا ہے کہ جی جو لیبل آئے پڑے ہوئے ہیں وہ $3,000 کے صرف کلیئر ہونے ہیں تو وہ ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے اس کا ٹاول. اور پھر وہ گارنٹیز مانگ رہے ہیں کہ جی نہیں اسٹیٹ بینک کی بھی نہیں, پاکستانی سوورن گارنٹی نہیں, ہمیں انٹرنیشنل بینک کی کوئی گارنٹی دو, امریکن بینک کی, یورپین بینک کی, برٹش. ضمیر دیکھیں ساری چیزیں اسٹاک مارکیٹ ہو, بینکنگ سیکٹر ہو, پرسیپشن بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک ہفتہ پہلے اسٹیٹ بینک نے یہ ریسٹرکشن لگا دی کہ جی $1 لاکھ سے زیادہ جس کو بھی چاہیے ہوگا پہلے اجازت مانگے گا, ہم دیکھیں گے ہم دینے کی پوزیشن. ابھی یہ سگنل کرتا ہے کہ جی ہمارے فنڈز اپنے ریزروز کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. لیکن جس انداز سے باہر کے بینکوں نے ایل سیز کھولنے کے حوالے سے ریسٹرکشن لگائی ہے, میرے لیے حیرت کی بات اس لیے بھی ہے کہ سارے لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگر تھرو ہوتا ہے تو یہ ساری نیٹی گریٹی چھوٹی چھوٹی جو مشکلات ہیں ہماری ختم ہو جائیں گی. اب دیکھنا یہی ہے کہ جس انداز سے چیزیں سامنے آئی ہیں تو یہ سوالیہ نشان تو ہے, پریشان کن بات تو ہے کہ بھئی اتنے تھوڑے ڈالرز کے لیے بھی آپ اگر ہم سے وہ کہیں گے. شان صاحب میں بینک کا نام نہیں لے سکتا, میں اس کمپنی کا نام نہیں لے سکتا کہ جس کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے, لیکن میں اس کی لائن جو 30 جون کا لیٹر ہے وہ میں صرف ایک لائن مطلب اس میں لکھا ہوا ہے کہ have decided to stop confirming any LCs from Pakistan until further notice due to country's economic situation. بس میں اتنی لائن پڑھتا ہوں. یہ کس کو کہا لکھا, بہت ہی سکیری سین ہے.
بہت ہی خوفناک سین نظر آ رہا ہے. بظاہر تو اب یار آپ کے پاس ڈاکومنٹ مطلب 30 جون کا لیٹر ہے, بجٹ پاس ہو گیا, IMF کی نوٹ موجود ہے, اس کے باوجود اگر یہ دیکھیں یہ پھر سیاسی کھیل ہے ضمیر. یہ امریکیوں کے ساتھ ہمارے معاملات کس حد تک ٹھیک ہوئے ہیں, کس حد تک نہیں ہوئے. پھر وہ چائنیز کے ساتھ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں جی بھولیں آپ سی پیک کو, واپس آئیں. اور یہی آپ دیکھ لیں وہ بار بار یورپین یونین والے کہہ رہے ہیں, ابھی ان کا ڈیلیگیشن یورپین یونین کا ہو کے گیا ہے, وہ آئے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے ہیومن رائٹس کی پوزیشن کیا ہے, بیسک رائٹس کی کیا ہے, پھر ہم دیکھیں گے آپ کو GSP پلس جو ہم 2.5 سے 3 بلین ڈالر کا دیتے ہیں وہ ریویو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ہر طرف سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں تو پھر آج بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی بڑی سمپل سی, اس نے کہا کہ جی اکانومی تباہ ہو رہی تھی, مہنگائی بہت برے حال تھے, سب کچھ برا حال تھا, تو پھر بھائی آپ ہمیں مطلب کہہ دیتے, ہم برداشت کر لیتے نا, ہم سنبھالتے, ہمیں ہمارے اوپر بھی الزام آنے دیتے. اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ آل دیز اسٹیٹمنٹس آر مطلب چیلنج بائی دی سمپل ڈاکومنٹ اکنامک سروے, جس میں آپ کی کارکردگی سامنے آئی ہوئی ہے PTI کی. ضمیر جو مس ججمنٹ تو ہوئی ہے نا. اب دیکھیں اب جو بھی اس میں شامل ہے ہٹانے میں, مطلب ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی موت PTI کی ہو جانی تھی اگر ان کو 1.25 سال اور کرنے دیتے. اور پھر جس طریقے سے دعوے کیے گئے تھے جتنی کولیشن پارٹنر ہیں اس وقت حکومتی, وہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے مہنگائی کی, ہم آ کے مہنگائی دور کر دیں گے, ہم آ کے ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے IMF کے ساتھ پروگرام میں جا کے بڑا غرق کر دیا. اب IMF کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ گئے نا, انہوں نے نیگوشیٹ کیا, جس طرح واشنگٹن مفتاح صاحب گئے, پھر آپ نے دیکھا قطر میں ان کی جس طرح دوحہ میں ملاقات ہوئی. تو اب یہ کہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو یہ اس لحاظ سے تو کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ فوری طور پہ حکومت ٹیک اپ کرے امریکوں کے ساتھ معاملات, اور اس کے بعد یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اس کے بعد یہ ٹھیک چلے نا. شام صاحب اس وقت ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ناظرین بات آئیں گے تو جو آج ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ صرف اور صرف اس ایشو پہ کہ جو بحریہ کے جو فنڈز آئے باہر سے, جو کہ بیسکلی آپ کے آنے تھے اکاؤنٹس فریزنگ آرڈرز کے تحت جو پیسے آئے تھے, اس میں کس طرح ریلیف دیا گیا. اس وقت جو بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب موجود تھے, وہ سارا کوسچن یہی ریز کیا جا رہا ہے کہ ایک سمری موو کی گئی تھی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے, اور ان کے سائن سے کیبنٹ میں, جس نے اپروو کیا کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے جو لائبلٹی بن رہی ہے, جو فائن ہوا ہے سپریم کورٹ سے, ادھر جمع کروا دیے جائیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. شمس صاحب, یہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی باقاعدہ نام لیا گیا کہ علی ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور میسرز بحریہ ٹاؤن کے جو پیسے تھے وہ کس طرح کدھر جا کے ایڈجسٹ ہو گئے. اس پر باقاعدہ منسٹر فار ڈیفنس یعنی کہ خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں یہ آج اجلاس ہوا ہے. تو یہ ہے تو صحیح, سوال تو ہے ایک. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کیونکہ ابھی انہوں نے وہ سمری ریلیز کی, اگلے دن میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا کہ باقاعدہ ایک سمری ہے جو انہوں نے پبلک بھی کر دی کہ جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے نام سے کہ جی یہ پیسہ جو آ رہا ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کے فائن میں ایڈجسٹ کروا دیں. ضمیر اگر آپ کو یاد ہو تو میں غلط نہیں ہوں تو یہ تو 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو. ایگزیکٹلی زیادہ. اور آپ دیکھ لیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب انگلینڈ بھی گئے تھے, ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی, کسی کو مل رہے تھے, کسی سے کچھ لے رہے تھے, اس کا جواب نہیں دے سکے. ایک دفعہ ان کو کنفرنٹ بھی کیا ٹیلی ویژن پہ کچھ لوگوں نے. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ جو کہا گیا تھا جو پیسہ غلط طریقے سے کمایا گیا, ان پہ جرمانہ لگایا گیا اور کو کہا گیا کہ اتنا 450 میرا خیال ہے بلین روپیز پاکستانی بنتا ہے. ہاں 190 ملین پاؤنڈ. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ جی یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے جائیں, لیکن دیکھیں نا انہوں نے سارے اداروں کو مینیپولیٹ کر کے وہیں سے ریلیف لے لیا اور کہا گیا کہ جی ہم قسطوں میں کچھ پیسے دے دیں گے. تو میرا خیال ہے اب بنتا ہے ان کا کہ جی کیس کھلا جائے, لیکن ساتھ ہی میرے لیے حیرت کی بات ہے ان کی تو بحریہ والوں کی ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں. ابھی جس طریقے نے عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا آڈیوز ویڈیوز ان کی آئی ہیں, ملک ریاض صاحب گفتگو کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں, شہباز ان کے ساتھ 5 کیرٹ انگوٹھی وہ بھی ہے, کیرٹ والی بھی انگوٹھی والی بھی بات ہے. اور وہ بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کو فون کر رہے ہیں کہ جی وہ مجھے ان کی طرف سے فون آیا کہ میرے معاملات کو ٹھیک کر دو, کہیں کنٹرڈکشن بھی اس کی آئے. اب سوال یہ ہے کہ جی کہیں نہ کہیں تو اب جو ہمارے جتنے بھی انفلوئنشل لوگ ہیں کہیں نہ کہیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ ہوئی زو کیسے بنایا گیا, کیسے ہوا. اور یہ پیسہ تو گورنمنٹ وہ برطانیہ کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ پیسہ حکومت پاکستان کو واپس کیا گیا, وہی بندہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ غلط طریقے سے کمایا گیا تھا, جرمانے کے طور پہ واپس آیا, وہ ان کو پھر واپس کر دیا گیا.
چلیں انگلینڈ میں تو نہیں ہوا، پاکستان میں ہو گیا، اب جس انداز سے اس معاملے کو دوبارہ ٹیک اپ کیا گیا میرا خیال ہے ٹھیک ہے، سامنے آنی چاہیے اس کو ڈیٹیلز میرے خیال میں ان کو باقاعدہ ڈیٹیلز آنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ واقعی ہماری حکومت کا پیسہ تھا تو پھر یہ تو فائن کی مد میں جمع نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس پر میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے دینے والے میں. لیکن اب یہ جو حکومت اس وقت مزید مطلب پیٹی کیسز گھڑیوں کے، مطلب کوئی بڑی چیز اب کیا یہ اب مطلب یہاں پھر جو بڑے جرم ہوتے ہیں ان کو بس معاف سمجھا جائے کہ وہ تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں، بڑے جرم وائٹ کالر بگ کرائم جس میں بلینز ہوتے ہیں ان کو چھوڑیں، یہ چھوٹی چھوٹی گھڑیوں کو انویسٹیگیٹ کر لیں. لیکن نا گھڑیوں کو انویسٹیگیٹ کر کے کیا کرنا، دیکھیں نا یہ ضمیر یہ کوئی ہے تو ایک مورل کوسچن تو ہے، صرف مورل کوسچن ہے نا. مطلب ہے کہ میں بھی اور آپ بھی یہ کہیں گے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں ایک دہلی کی کرپشن کی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی گھڑیاں جا کے تو 15 کروڑ کی بیچ دی اور انگوٹھیاں بیچ دی، میرا مطلب ہے نہیں اب کوئی 3 اور آئی ہیں جو پاکستان میں بکی ہیں شاید، ان کے اوپر وہ معاملہ انہوں نے کہا تھا بلکہ مانے تھے عمران خان صاحب کے میں نے بیچی اور پھر بنی گالا کی سڑک بنوائی. ان کے لیے تو 50 انویسٹر ہیں جو بنی گالا کی کیا وہ پورے پاکستان کی سڑکیں بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی ماشاءاللہ ان کے اے ٹی ایم ہیں کافی، اے ٹی ایم بھی کافی، اور وہ زیادہ تر کے پی کے ہیں. اور جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں وہ پھر آپ دیکھنا، آپ کا کیا خیال ہے کتنا بڑا انویسٹر تھے جہانگیر ترین صاحب، وصول نہیں کیا انہوں نے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ خالی وہی دیکھ لینا جو 11 لاکھ کے شوگر جو ایکسپورٹ کرنی تھی اس میں سے 52 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ سبسڈی سیدھی سیدھی انہوں نے لی تھی جہانگیر ترین صاحب نے، تو وہ لے لیتے ہیں نا، خرچ کرتے ہیں تو پھر واپس بھی کروا لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال اتنا بڑا ایشو تھا، یہ مورالٹی کا سوال ہے. عمران خان صاحب سے لوگ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ یہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ تحفے لیں. اب کیا خیال ہے کہ جو تحفے سعودی ایم بی ایس نے جو تحفہ دیا اس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ دبئی کے بازاروں میں میری گھڑی بکی ہے، مطلب یہ کوئی اچھا امپریشن تو نہیں جاتا آف آل دا پیپل عمران کے بارے میں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھے ٹیسٹ میں یہ بات گئی ہوگی. بہت بہت شکریہ شام الحق صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے شام الحق صاحب کی بھی گفتگو سنی. سوالات تو بہت ہیں کہ کہیں پہ کیا بڑی کرپشن پکڑنی چاہیے یا پھر یہ چھوٹے چھوٹے مورلی کرپٹ جس کو ہم کہیں گے کہ مورل کرپشنز ہیں، ان کو یقیناً سامنے ضرور لانا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ ہاں کس نے کیا یہ کوئی مورل کرپشن کی ہے. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، نہ وہ پیسہ واپس آتا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.